نبی نے بتایا ہے کہ تم آپ اگر خدا کا ذکر اور میرا ذکر یا ولیوں کا ذکر اگر کھیت میں کرو گے تو الگ بات ہے، کھلیان میں کرو گے تو الگ بات ہے، گھر اور مکان اور دکان میں کرو گے تو الگ بات ہے، صحرا میں جنگل میں بیابان میں کرو گے تو الگ بات ہے، سمندر میں کرو گے الگ بات ہے، ٹرینوں بسوں جہازوں پہ کرو گے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر اللہ اور رسول کا ذکر اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کسی ولی کے پڑوس میں کرو گے تو اس کی مقبولیت کی سند تمہاری زبان نہیں، اس ولی کا پڑوس ہوا کرتا ہے، اس ولی کی نسبت ہوا کرتی ہے، اور ان سے جو جڑ جاتا ہے وہ بھٹکا نہیں کرتا ہے، وہ خدا تک پہنچایا کرتا ہے، اس لیے کہ سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا، دو قدم بڑھیے خدا مل جائے گا۔ باتیں سن لو، آپ ہمارے ساتھ میں گفتگو کر لو، آپ ہمارے ساتھ میں میٹنگ کر لو، ایسی کھلی جگہ میں، ایسے کھیت میں، ایسے جگہ میں جہاں سردی سے بچنے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، نیند ہماری آنکھوں کو بوجھل کر رہی ہے، ہمارے سر جھک رہے ہیں، نیند کی وجہ سے ہمیں تکلیف بھی ہے، سردی سے جسم کانپ رہے ہیں، لیکن ہم تیار نہیں ہوں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ والے کی عظمت کی دلیل ہے، یہ ولیوں کی عظمت کی دلیل ہے۔ ولی بتا رہا ہے کہ جہاں سب کے چراغ بجھ جایا کرتے ہیں وہاں ولی کے دیے جلا کرتے ہیں، وہاں ولی کی محبت کے چراغ جلتے ہیں، جہاں سب دم توڑ جاتے ہیں وہاں سے ولیوں کی عظمت کی شروعات ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ وہ بتا رہے ہیں ارے دنیا والوں کی محبت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ولیوں کی محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی عظیم بات ہے اور کیسی انوکھی بات ہے۔ ہمارا سب کا حال یہی، انسان ہے، فطرت ہے ہماری، ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہمیں راتوں میں آرام بھی چاہیے، سردی سے بچنے کے انتظامات بھی چاہیے۔ آج اس موسم میں ایسی کڑاکے کی سردی میں آپ جانتے ہیں ہم گھروں تک میں لحاف کا کمبل اوڑھتے ہیں، پھر بھی جب لیٹتے جا کے ہیں تو شروعات میں اگر گھر میں بہت اچھی طرح سے بندوبست گھر میں ہوا کو بچانے کے لیے نہیں ہے، اچھے انتظامات نہیں ہیں تو ہم اپنی لحاف میں بھی اپنے کمبل میں بھی کانپتے رہتے ہیں، سردی کا احساس رہتا ہے، ہم منہ باہر نہیں نکالتے ہیں، ہاتھ باہر نہیں نکالتے ہیں، پیر باہر نہیں نکالتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو جائے گی، لیکن یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ دنیا والے اور جنہیں ولی کی محبت نہیں ملی ہے وہ غور کرے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں، آخر یہ اپنی رات کا یہ وقت اور اپنی آرام و راحت کو یہ کیوں یہاں چھوڑ کے بیٹھے ہیں؟ تو انہیں معلوم ہے کہ آج تھوڑی دیر کی ہماری تکلیف برداشت کرنا یہ اللہ کے ولی کو، اس نقشبندی بزرگ کو اگر پسند آ گیا اور انہوں نے ہم پر کرم فرما دیا تو کل قیامت کے دن جب سورج کی گرمی کی تپش ہوگی، سورج کی گرمی ہوگی، تکلیف پہ تکلیف ہوگی، کوئی مددگار نہ ہوگا، ایسے وقت میں یہ خدا کا ولی آ جائے گا، اپنی رحمت کے سائے کے نیچے ہم غلاموں کو چھپا کے رب کی عطا سے جنت کی دولت سے مالا مال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ہم لوگ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہتے ہیں، قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر قوم کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچو وہ اپنی خیر منائے کہ جن کے پیشواؤں میں کوئی ولی نہیں، جی جی، اللہ انہیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یا پارٹی بھی آدمی کوئی چنتا ہے تو کچھ دیکھ کے چنتا ہے۔ آج کل الیکشن کا پیریڈ چل رہا، ماحول ہے،
لوگ پارٹیاں بدل رہے، ادھر سے ادھر جا رہے، ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی پارٹی میں نہیں جاتا ہے کہ جس میں کوئی قاعدے کا نیتا ہی نہ ہو، جس میں کوئی قاعدے کا لیڈر نہ ہو، کوئی اسے پارٹی کو تھامنے، اس کی ممبرشپ لینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ لوگ بلا بلا کے کہہ رہے ہیں تم یہ پد لے لو، تم وہ پد لے لو، تم ضلع اಧ್ಯکش بن جاؤ، تم صاحب پردیش مہا سچو بن جاؤ، یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ، لیکن آدمی جو بہت بڑا نیتا خود بھی نہیں ہے، بہت بڑا پاپولر نہیں ہے، بہت بڑا مانا جانے والا نہیں ہے، بہت مشہور نہیں ہے، ودھایک اور منتری اور ایم پی ایم ایل اے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بغلے جھانک کے واپس مڑاتا ہے اور واپس آ کے کہتا ہے یار جس کے پاس میں کوئی نیتا نہیں، کوئی لیڈر نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی پیشوا نہیں، کوئی اس کا راہ دکھانے والا نہیں ہے، ایسی پارٹی کا ہاتھ تھام کے ہم بیکار میں اپنی عمر کیوں برباد کرے، اپنی محنت کیوں ضائع کرے، اپنی انرجی کیوں ضائع کرے؟ وہ بھی سمجھتا ہے کہ جس کے پاس میں کوئی مضبوط لیڈر نہیں، اس کی بات میں دم نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا ہاتھ نہیں تھام رہا ہے۔ تو وہ سوچے کہ جن کی پوری جماعت میں کوئی خدا کا ولی نہیں ہے، کوئی مدینے کا وفادار نہیں ہے، کوئی مدینے کا جانثار نہیں ہے، کوئی مدینے کا نمائندہ نہیں ہے، وہ کسے ولی کہیں گے؟ رشید احمد گنگوہی کو کہیں گے، قاسم نانوتوی کو کہیں گے، خلیل امبیڈکری کو کہیں گے، اشرف تھانوی کو کہیں گے؟ ارے کسے کہو گے؟ جنہیں تم خود ولی نہیں مانتے ہو دوسرا کیا کہے گا؟ ارے ولی دیکھنا ہے تو ہم سنیوں میں دیکھو، کبھی غریب نواز کو لے آئیں گے، کبھی مجدد الفسانی کو لے آئیں گے، کبھی شاہ مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی کو لے آئیں گے، کبھی مخدوم سملہ کو لے آئیں گے، کبھی اعلیٰ حضرت کو لے آئیں گے، کبھی وارث پاک کو لائیں گے، کبھی صابر کلیری کو لائیں گے، کبھی محبوب الہی کو لائیں گے، اور کبھی اس نقشبندی بزرگ کو ہم لے کے آ جائیں گے اور دکھا دیں گے اے دنیا والوں دیکھو یہ ہے نبی کے غلام اور یہ ہے ہمارے پیشوا اور امام، رب کی بارگاہ میں یہی وسیلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، زندہ باد۔ سبحان اللہ، اتنا مضبوط وسیلہ پکڑا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے پاس میں مزار اقدس کے قریب میں میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو رہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد پاک کی محفل، عرس مقدس کی مجلس، یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ بے شک، اچھا انسان غور نہیں کرتا ہے، میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، اور جنہیں میں دعوت دینا چاہتا ہوں وہ سو گئے ہوں گے، سن بھی نہیں رہے ہوں گے، آپ سنا دینا محبت کے ساتھ میں۔ بہت سے لوگ پارٹی کے چکر میں بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ صاحب ہم اس پارٹی کے ہیں تو اس پارٹی کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ پارٹیاں اپنی طرف سے مت بناؤ، ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے، ہمیں مدینے والے نے تو ایک پارٹی بنا کے کی، دنیا میں یہ ذہن دیا ہے کہ مدینے والے غلاموں کی پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں، انما المومنون اخوہ، مسلمان تو بھائی بھائی ہے، یہ ایک ہی پارٹی ہے، یہ کسی بھی جماعت سے نہیں ہے، یہ مدینے سے ریلیٹڈ ہے، یہ مدنی پارٹی ہے، یہ مدینے والے غلاموں کی پارٹی ہے، اور جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں بھی عزتیں پا جاتا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ فی النار، فرماتے ہیں بڑی جماعت کی پیروی کرو، سبحان، بڑے گروہ کی، سواد اعظم کی۔ سواد اعظم آج بھی دنیا میں تحقیق کر کے لوگ دیکھ لیں، آج تو اب لوگوں کو برا لگ رہا ہے جو پابندی لگ رہی ہے،
ہے؟ پہلے تو بھائی سعودیہ والے تو جو تھے دین وہی سے چلا گا. ارے جو سعودیہ کے نزدیک کریں گے وہی سنیوں کو بھی کرنا چاہیے, وہی سب کو کرنا چاہیے, اس لیے کہ دین وہاں سے چلا. اب تبلیغی جماعت میں جب انہوں نے پابندی لگا دی تو کہہ رہے ہیں ارے وہ تو شرابی ہے, وہ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہے. ہم تو پہلے ہی کہا کرتے تھے کہ ہم سعودیوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, ہم محمد عربی پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا خدا ایک ہے, اس کا سب سے بڑا نبی ہمارا رسول ہے, اس کا کلام ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے, مشعل نجات ہے, اور اس کے نبی کی سنت و سیرت ہمارے لیے زندگی کی کامیابی کی ضمانت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا لوگوں کو ولیوں سے بڑی چڑے, سب سے چڑے یار, اللہ اور رسول سے بھی چڑے معاذ اللہ. جو اپنے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا معاذ اللہ, وہ بتاؤ کس کے ہو سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ سنی دیوبندی کی لوگ پتہ نہیں کیوں باتیں کرتے, لڑائی کی باتیں. بھائی میرے لڑائی کی باتیں نہیں ہے, ہماری انہوں نے پٹیاں نہیں جوتی ہیں, ہماری کوئی زمین نہیں چھین لی ہے, ہمارا کوئی انہوں نے رجواڑا نہیں چھین لیا ہے, نہ آپ کا چھینا ہے نہ ہمارا چھینا ہے. ہماری کوئی زمین جائیداد کی, گھر بار کی, مال و دولت کی لڑائی نہیں ہے. اور یاد رکھو, یہ بھی بتا دوں بڑی ذمہ داری سے, تیجے فاتحے 10ویں 20ویں کی بھی لڑائی نہیں ہے. ارے یہ تو تم کرو نہ کرو یہ تمہارا کام ہے, کرو گے تو فائدہ ملے گا, نہیں کرو گے تو نقصان تمہارا, تمہارے پرکھوں کا, مردوں کا ہوگا. ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہم کریں گے تو ہمارے مردوں کی روح قبروں میں نور داخل ہوگا, اور تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے. اندھیروں کو نور نہیں چاہیے ہوتا ہے, وہ اندھیرے کے مسافر ہیں, وہ اندھیرے میں جانا چاہتے ہیں. ہم روشنی کے مسافر ہیں, مدینے والے کے غلام ہیں. ارے جب نور والے کے غلام ہیں تو ہمیں تو نور چاہیے, روشنی چاہیے, ہمیں تو وہی اجالا چاہیے, وہی چمک چاہیے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لوگ کہتے ہیں صاحب حدیث میں نے سنائی, آپ کو یاد رکھنا, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. قرآن کے بعد سب سے سچی اور اٹل بات اگر کوئی ہے تو میرے نبی کی بات ہے. میرے نبی فرما رہے سواد آدم کی پیروی کرو. علماء فرماتے سواد آدم کون ہے؟ سواد آدم کون ہے؟ علماء کی تو بات کی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان امتی ستفترق اثنتین وسبعین فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ. حضور نے فرمایا میری امت میں 72-73 فرقے ہوں گے, ان میں سے سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. صحابہ کرام حاضر تھے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھو حضور آنے والے زمانے کی بات کر رہے ہیں. یہ علماء کرام حفاظ کرام تشریف فرما, غور کریں جملے پہ. ستفترقو مضارع کا صیغہ میرے نبی نے فرمایا. میرے نبی کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا. میرے نبی کے وصال ظاہری تک مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں ہوا. حضرت نہیں, لیکن میرا نبی مدینے میں 50 سال پہلے بیٹھ کے فرما رہا ہے کہ میری امت میں 72-73 فرقے ہو جائیں گے. میں نے کہا غور کرو میرے بھائیوں, جو نبی 50 سال پہلے اپنی امت کے 72 فرقوں کو جانتا ہے, وہ نبی آج بھی ہمارے حالات کو جانتا ہے, ہمارے ارادوں کو جانتا ہے, ہمارے عقیدوں کو جانتا ہے, ہماری اور آپ کی محبتوں کو جانتا ہے, اور ہمارے سلام کو سنا کرتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ.
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते सुभान अल्लाह, سبحان اللہ दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों। واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات کو میں پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، بات بڑھ رہی ہے، زیادہ پھیلاؤں گا نہیں، گھبرائیے مت، پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو سناؤں گا۔ آج وقت بہت زیادہ ہو گیا اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ آئندہ سال سے ہم ذاکر بھائی سے بھی کہیں گے، ادیب بھائی، شعبان بھائی وغیرہ بیٹھے، اور سب کے نام مجھے نہیں معلوم ہے کہ ہمارے تمام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے میں گزارش کروں گا کہ آئندہ سال ان بزرگ کا عرس ہو تو یہ سب جو کل کے معاملے ہیں، آپ نے جو کل کے پروگرام رکھے ہیں، ان کا عرس سے کوئی تعلق نہیں میرے بھائیوں۔ آپ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، مشقت بھی اٹھا رہے ہیں، صحیح کام یہی دیکھیے ہمارا کام ہے صحیح راستہ بتانا۔ بے شک بے شک علماء کی ذمہ داری ہے جو حق اور ثواب راستہ ہے وہ بتائیں، جو خدا تک پہنچانے والا راستہ ہے اور جو دنیا میں بھی عزتیں دینے والا ہے، آخرت میں بھی عزتیں دینے والا ہے اور ان ولیوں کو خوش کرنے والا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ کام شریعت کے دائرے میں ہو اور شریعت کے مزاج کے مطابق پروگرام ہو، تاکہ یہاں رحمت کے پھول برستے رہے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے یہاں نازل ہوں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ یاد رکھو، جسے اللہ والے سے فیض لینا ہے وہ خود آئے گا، جی بے شک اور جنہیں فیض نہیں لینا ہے، جو تماشے دیکھنے والے ہیں، نوٹنکیاں دیکھنے والے ہیں، جو رنگ رلیاں منانے، عیاشیاں کرنے کے چکر میں آتے ہیں، تو انہیں یہاں آنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ملے گا، نہ ان کا یہاں آنا جائز ہے، انہیں بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اچھے سچے لوگ، چند لوگ بھی آ جائیں گے اور یہاں عرس کی محفل ہو جائے گی تو انشاءاللہ خدا کے یہاں یہی مقبول ہے اور یہی ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آئندہ سال انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمیں اور آپ کو سب کو موقع دے تو تفصیل سے، یا کبھی موقع آیا تو سناؤں گا آپ کو۔ میں بہت شارٹ کٹ انداز میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت میں 73، ایک حدیث میں 73 کا لفظ آیا، ایک میں 72 کا، اس لیے میں دونوں ترجمے کر رہا ہوں۔ 72 یا 73 فرقے ہو جائیں گے، سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک، اللہ صرف ایک جنتی، باقی سب جہنمی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہوں، وہ ہے کون؟ سبحان، وہ ایک فرقہ، وہ ایک جماعت، وہ ایک گروہ ہے کون سا؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اپنے ایمانوں کو جلا بخشو میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے ہمارا کنیکشن کٹا ہوا نہیں ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کو معاذ اللہ مشرک و کافر نہیں کہتے ہیں، ہم بدعتی نہیں کہتے اپنے باپ دادا کو، ہم نبی کے صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، مجتہدین کو، اولیاء کو، صالحین کو، شہداء کو، علماء کو، مفسرین کو، محققین و مدققین کو، اپنے دین کے متوالوں، رکھوالوں، حفاظت کرنے والوں اور نبی کے سچے دیوانوں کو ہم معاذ اللہ بدعتی نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ یہاں سے لے کر مدینے تک بالکل جڑا ہوا ہے، ایک ایک کڑی اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے کہ ہزاروں دشمنان اسلام مل کے بھی اس کڑی کو توڑ نہیں سکتے ہیں، اس کانٹیکٹ کو، کنیکشن کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ رشتہ یہ ہم نے خدا کی محبت میں، رسول کی اطاعت میں باندھا ہے، یہی رشتہ ہمارا جنت تک ہمارے کام آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا وہ طریقہ رکھنے والے جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جی جی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور دنیا والوں سے کہہ دو ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ
ہم وہی طریقہ الحمدللہ اپنائے ہوئے ہیں. اور یہ طریقہ وہ کیوں ہے؟ میرے نبی نے ولیوں کی عظمت بیان فرمائی. بے شک میرے نبیوں نے ولیوں کے پاس جانے کا حکم دیا. حدیث شریف ہے اطلب الحاجات عند الرحماء من امتی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنے گھر سے نہیں بتا رہا. حضور فرماتے علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اے میرے غلاموں، اپنی حاجتوں کو میرے رحم دل امتیوں کے پاس طلب کیا کرو. سبحان اللہ. اپنی حاجتوں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی پریشانیوں کے وقت میں مصیبتوں کو ٹالنے کی التجائیں میرا نبی فرما رہا ہے میرے رحم دل امتیوں کے پاس کیا. شراح حدیث فرماتے رحم دل امتیوں سے مراد اللہ کے ولی. بے شک فرماتے اس لیے کہ اللہ کے ولی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رحم دل نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ خدا کے ولی تو وہ ہوتے ہیں. یہ صوفیہ اور نہیں آئے تھے، وہ بندوق بھالا لے کے نہیں آئے تھے، وہ خنجر اور اوزار لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اپنے نبی کا کردار لے کے آئے تھے، نبی کی سیرت و گفتار لے کے آئے تھے، نبی کا حوصلہ، نبی کا دیا ہوا محبت بھرا پیغام لے کے آئے تھے.